بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یا پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ اس حوالے سے میں ایک انتہائی علمی پیرا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ بر صغیر کے نامور محقق سید العلماء علامہ سید علی نقی نکن مرحوم نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں تبدیلی قبلہ کے حکم کے عنوان کے تحت تحریر فرمایا ہے کہ ابتدائے اسلام میں قبلہ بیت المقدس تھا۔ مدینہ میں آنے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ مدت کتنی تھی؟ اس میں اختلاف ہے۔ شیخ الطائفہ کی کتاب تہذیب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی ہے کہ جنگ بدر سے واپسی تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے۔ ایسا ہی رسالہ فضل بن شاذان میں ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے۔ برا بن عازب نے 16 یا 17 مہینے کہے ہیں۔ قرب الاسناد میں امام محمد باقر علیہ السلام کی زبانی 19 مہینے درج ہے۔ یہی صدوق کی کتاب من لا یحضر میں بھی ہے۔ شیخ مفید نے مسار الشیعہ میں تاریخ کے تعین کے ساتھ بتایا ہے کہ تحویل قبلہ 15 رجب 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ سیوطی نے دور منصور میں اس کی موافقت کی ہے۔ بہرحال اس مدت کے اختلاف سے تبدیلی قبلہ کے اصل واقعے کے یقینی ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرآن مجید کے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل باوجود کہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ کعبہ قبلہ ہوتا۔ اس لیے جیسا کہ کافی کی معتبر حدیث بتاتی ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سامنے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ رخ بیت المقدس کی طرف ہو، لیکن مدینہ میں آ کر دونوں کا اجتماع ممکن نہ رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دلی خواہش کے مطابق عمل نہیں فرمایا اور حکم الہی کے انتظار میں بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اہل سنت کے سیاہ ستہ اور شیعوں کے کتب اربع، ان سب سے یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد قباء میں لوگ نماز صبح پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آ گیا ہے۔ یہ سن کر نماز کی حالت میں ہی شام سے مکہ کی طرف منہ پھیر لیا گیا۔ علی ابن ابراہیم کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنی سالم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہوئی تھیں کہ تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی 2 رکعتیں کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیں۔ علامہ علی نقی نکن اس عبارت کے آخر میں تحریر کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ واقعہ نماز عشاء کا ہو، جس کی خبر مسجد قباء میں صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ علامہ علی نقی نکن کی عبارت جہاں پر تمام ہوئی، امید کرتا ہوں ان کی اس نایاب اور قیمتی عبارت سے آپ بخوبی اس نتیجے تک پہنچ گئے ہوں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبدیلی قبلہ کے حکم سے پہلے جب مکہ معظمہ میں نماز پڑھا کرتے تھے
تو اس انداز سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور رخ بھی بیت المقدس کی طرف ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔